تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ تحویل قبلہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اس بات کو عرض کر رہے ہیں کہ ہر ملت اور ہر جماعت کے لیے الگ الگ قبلہ ہے، چاہے تو وہ ہماری طرف سے متعین کردہ قبلہ ہو اور چاہے انہوں نے اپنی خواہش نفس سے اپنا قبلہ تجویز کر لیا ہو، جیسے کہ یہود انہوں نے بیت المقدس کی مغربی جانب کو اپنا قبلہ بنا لیا، اسی طریقے سے نصارہ انہوں نے بیت المقدس کی مشرقی جانب بیت اللحم کو اپنا قبلہ بنا لیا، صرف اس بنا پر کہ حضرت مریم وہاں رہتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مشرق کی طرف ہوئی۔ قرآن کی سورہ مریم کے اندر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو بیت المقدس کے اندر رہتی تھی، یہ شرق کی طرف یعنی مشرق کی طرف نکل کر کے گئی، وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی جگہ کو انہوں نے اپنا قبلہ تجویز کر لیا۔ حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن ان کی امت، ان کے ماننے والوں نے اس بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنی مرضی سے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس چیز کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اسی طریقے سے مشرکین ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں، میرے محبوب آپ چاہے جتنی نشانیاں جتنی کوششیں کر لیں، یہ ہرگز آپ کا اتباع نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ ہر طرح کی نشانیوں کے ڈھیر ان کے پاس لگا دیں، ایک کے بعد ایک نشانی، ایک کے بعد ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو بھی یہ آپ کے قبلے کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان کی زیادہ ٹینشن الجھن نہ لیں، ہر ایک جماعت نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے اور آپ تو ہمارے محبوب ہیں، ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، ہم نے آپ کو وہی قبلہ دیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام تمام پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے، اس لیے آپ ہماری طرف سے متعین ہیں، ورنہ لوگوں نے تو اپنی اپنی مرضی سے اپنے رخ طے کر رکھے ہیں جن کو جدھر عبادتیں کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے عربی زبان کے اعتبار سے، مطلب یہ ہے اے لِكُلِّ أَحَدٍ، اے لِكُلِّ أَهْلِ مِلَّةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، یعنی ہر ملت، ہر جماعت کے لیے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، ہر ایک کے لیے وجہتن ایک رخ ہے،
ہوا مولیہا، جس رخ کی طرف وہ کر کے اپنا چہرہ عبادت کرتا ہے، اے میرے محبوب آپ کے لیے بھی ایک قبلہ ہے، اور وہ قبلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہے۔ اس لیے آپ بالکل کسی طرح کی الجھن پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ جس طرح ہر جماعت کے لیے ایک قبلہ ہے، ایسے ہی آپ کے لیے بھی ایک قبلہ ہے۔ اب ہم آپ کو تاکید کے ساتھ اس بات کو اور اس بحث کو ختم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ بیت المقدس افضل ہے یا یہ قبلہ افضل ہے، یہ کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ بات طے ہو چکی کہ آپ کا قبلہ سارے قبلوں سے الگ ہے، افضل ہے، آپ ملت ابراہیم کے اوپر ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، بس آپ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ بس سیدھی بات یہ ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی نیک کام کا آپ کو حکم دیا جائے، آپ خود بھی تیزی کے ساتھ لپک کر کے لبیک کہیں، اور آپ کے متبعین بھی آپ کا اتباع کرتے ہوئے اس کی طرف دوڑ لگائیں۔ بعض فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات سے مراد خاص نماز ہے، یعنی نماز چونکہ اعمال میں سب سے افضل چیز ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا کہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے کا مطلب یہ ہے جب نماز کا وقت ہو تو اول وقت میں نماز پڑھو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بعض نمازوں میں جلدی، جیسے کہ مغرب کے بعد فوراً جلدی پڑھی جاتی ہے، وہ نماز وقت کم ہوتا ہے۔ باقی جیسے ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں کے اندر اگر تاخیر کی جائے تو یہ خود حدیث سے ثابت ہے، تو پھر احادیث کی بنا پر ائمہ اپنے اپنے مسلک کی طرف گئے ہیں۔ یہاں پر ہم بس خاص طور سے کسی عمل کو نہ لے کر کے کوئی بھی نیک کام ہو اس کے کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، یعنی اتنی تاخیر نہ کرے جس سے وہ عمل قضا ہو جائے یا لیٹ ہو جائے اور پھر اس کا ثواب جاتا رہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف لب کو دوڑ لگاؤ۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، لِكُلٍّ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر جماعت کے لیے ہم نے ایک رخ بنا دیا، یعنی سب کا مرکز ہے تو خانہ کعبہ، لیکن چونکہ بعض لوگ مشرق کی طرف رہتے ہیں تو ان کو رخ مغرب کی طرف کرنا پڑے گا، جو مغرب میں رہتے ہیں ان کو مشرق کی طرف کرنا پڑے گا، جو شمال میں رہتے ہیں ان کو جنوب کی طرف کرنا پڑے گا، جو جنوب میں رہتے ہیں ان کو شمال کی طرف کرنا پڑے گا۔ اب مطلب یہ ہوگا ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو، ہم نے اس کے لیے ایک رخ طے کر دیا ہے کہ وہ اپنے شہر سے، اپنے ملک سے جس سمت کے اندر بھی خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیں، اور آپ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ ایک مطلب تو وہی ہے کہ چاہے تم کدھر بھی ہو سب کو ایک پلیٹ فارم پر اللہ جمع کر دے گا، چاہے مشرق والے ہو، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ چاہے تمہاری موت کہیں بھی آئے، تم دنیا کی کسی خطے کے اندر مرو، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم حاضر ہو جاؤ گے، کوئی نہیں بچے گا تم میں سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اپنے فضل سے جو چاہے حکم دے دے، اس میں بلا چون چرا انسان کو کسی طرح کی لب کشائی کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے مسلمانوں خاص طور سے اس کو یاد رکھو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ یہ ضرور، یعنی خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنا یہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔
دیکھیے یہاں پر ایک آیت آئی تھی شروع میں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، وہاں سے لے کر کے تقریباً آگے جو میں نے تلاوت کی ہے لعلکم تہتدون، یہاں تک 3 مرتبہ ایک لفظ آیا ہے۔ اللہ نے 3 مرتبہ ایک ہی لفظ فرمایا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم اپنا رخ مسجد حرام کے رخ کی طرف کر لو، اور 2 مرتبہ آیا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ لفظ 2 مرتبہ، اور فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ بعض حضرات سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک تو فصیح بلیغ کتاب ہے، اس میں جو بار بار ایک ہی لفظ آ رہا ہے، یہ کہیں اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت کے خلاف تو نہیں؟ علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا ہے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں ذہن بنانا ہوتا ہے تو اس بات کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے کہ شراب کے بارے میں آپ نے دیکھا تھا کہ شراب ایک اہم مسئلہ تھا عربوں کے لیے، اس لیے اس کو حرام ایک مرتبہ میں نہیں کیا بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی پہلے اس کی تھوڑی سی برائی بیان کی، پھر اس کے بارے میں فرمایا نماز کی حالت میں مت پیو، اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب شراب کے قریب بالکل مت جاؤ، آہستہ آہستہ، تاکہ انسان حکمت کے ساتھ اس عمل کو قبول کر لے۔ بعض فرماتے ہیں کہ تاکید کے لیے ہے تاکہ بالکل بات ذہنوں کے اندر اس قدر مؤثر ہو جائے، اس لیے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں جماعتیں الگ الگ ہو گئی تھی، اور بعض لوگ تو مرتد بھی ہو گئے تھے کہ یار یہ کیا ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف کبھی ادھر، لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے اوپر کعبہ کنفیوز ہو گیا، یعنی یہ مشتبہ ہو گئے۔ اس لیے بار بار تاکید کے ساتھ، تاکہ کسی طرح کا کوئی وسوسہ اور کسی طرح کی کوئی بات ذہن کے اندر نہ رہے، کلیئر ہو جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے کہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس میں 3 الگ الگ حالتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ عموم احوال کہ تم جس حالت میں بھی ہو، ہر حال میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے زمانے کے اعتبار سے کہ تم جس زمانے کے اندر بھی ہو، چاہے ماضی میں، چاہے حال میں، چاہے استقبال میں، ہر زمانے کے اندر تمہیں رخ ہے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کرو۔ اور تیسری مرتبہ عموم مکان کہ تم جس جگہ پر بھی ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے خاص مکے مدینے کے اندر ہو، اور چاہے دنیا کی کسی بھی جگہ پر ہو، ہر حال میں تم کو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرنا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے تینوں جگہ الگ الگ نئے معنی مراد کیے ہیں، یعنی ہر ایک کو ایک الگ فائدے کے اوپر محمول کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جب کہا اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اس سے عموم احوال مراد ہے، ہر حالت کے اندر، عموم احوال کے اندر۔ اور دوسری مرتبہ عموم زمان مراد ہے کہ ہر زمانے کے اندر، اور تیسری مرتبہ عموم مکان مراد ہے ہر مکان کے اندر، چاہے کسی مکان کے اندر ہو، خاص کسی شہر کے اندر ہو یا کہیں پر بھی ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اسی اعتبار سے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر جو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ یہ 2 مرتبہ آیا ہے، اس سے بھی سفر اور حضر کی الگ الگ کنڈیشنیں مراد ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اگر ہم حضر کے اندر ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے، اور ہو سکتا ہے سفر میں ہم کو رخصت مل جائے کہ کدھر کو بھی منہ کر لے۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، رخ تمہیں خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے اور تم نے اپنے اندازے سے پھر کہیں کو منہ کر کے پڑھ لیا تو اس میں گنجائش دینا ایک الگ چیز ہے۔ اسی کو فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر وہی آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، یعنی چاہے سفر کے اندر نکلیں کسی جگہ سے بھی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ یہ آیت 3 مرتبہ آئی، میں نے تینوں الگ الگ معنی اس کے کر کے آپ کو بتا دیے، اور اگر اس سے مراد تاکید لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مسئلہ اہم ہے اور اہم بات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور تم جہاں بھی رہو، یہ دیکھو دوسری مرتبہ آ گئی، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب یہاں پر اللہ نے 3 جواب دیے ہیں کہ ہم نے خاص خانہ کعبہ کو تمہارے لیے کیوں سلیکٹ کیا ہے، 3 وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ لوگوں سے مراد مشرکین اور یہود ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، یہود بھی جانتے تھے کہ آخری پیغمبر کا اصل قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو یہود پر تو حجت اس لیے کر دی کہ یہود یہ کہتے تھے اگر یہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو ہمارے دین کو تو مانتے نہیں لیکن ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہی چلا یہ شاید وہ اصلی نبی نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنا رخ خاص خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تو اب یہ سمجھ گئے کہ تمہارا دین بھی نہیں مانتے، تمہارا قبلہ بھی نہیں، یہ اصل مستقل نبی ہے اور یہی آخری نبی ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر وضاحت آئی ہے، تو تاکہ یہود پر حجت ہو جائے۔ مشرکین پر حجت اس لیے کہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو مشرکین پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پہلے ادھر پڑھتے تھے اب ادھر چلے گئے۔ جب آپ واپس مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے، خانہ کعبہ کی طرف، تو مشرکین سوچنے لگے کہ بھائی آہستہ آہستہ ہمارے دین پر بھی یہ آ جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ملت ابراہیم کے اوپر ہے، پہلے بھی ان کے لیے یہی قبلہ تھا، اب بھی یہی قبلہ ہے، تو تاکہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہر ایک پر حجت قائم ہو جائے، اس لیے آپ کو ادھر رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو لوگ ظالم ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے، ظالم لوگ تو مانا نہیں کرتے باتوں کو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس میرے محبوب آپ مجھ سے ڈریں، ان ظالموں سے ہرگز نہ ڈریں۔ یہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو مشرکین ٹینشن کے اندر آ گئے، اور جب آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو یہود ٹینشن کے اندر آ گئے۔ تو آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈریں۔ دوسری چیز فرمائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو کامل اور مکمل کروں۔ جس طریقے سے تمہیں قرآن مکمل ملا ہے، دین مکمل ملا ہے، شریعت مکمل ملی ہے، اسی طریقے سے تمہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رک کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ملا ہے یہ بھی کامل ملت کی وجہ سے ہے، اس لیے تاکہ تم پر جس طرح دین مکمل ہے ایسے ہی کعبے کی جہت بھی مکمل ہو جائے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کروں۔ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تیسری چیز تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اس لیے کہ کعبہ پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے، اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ ہر وقت اس کے انوار، اس کے تجلیات میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ کعبہ را ہر دم تجلی می فزود کیز اخلاصست ابراہیم بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ رب العزت نے کعبے کی تجلی میں اضافہ کر دیا، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو خانہ کعبہ کا حکم دیا کہ آپ ادھر رک کر کے نماز پڑھیں، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب لوگ ہدایت کے اوپر رہو۔ اصل ہدایت کا مرکز تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے جدھر جس چیز کو ہدایت کی علامت بتا دیا، نشانی بتا دیا، اس طرف کو رک کر کے پڑھنا نماز، یہ بھی ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان پر ہر طرح کی نعمتیں مکمل کی ہیں، ان کو خانہ کعبہ بھی سب سے افضل دیا، نبی بھی سب سے افضل دیا، کتاب بھی سب سے افضل دی۔ کیوں جی؟
دین بھی سب سے افضل اور شریعت اور ملت ابراہیم کے اوپر آپ ہے، اس لیے فرمایا کہ 3 باتوں کی وجہ سے، تاکہ ایک تو اتمام حجت ہو جائے، دوسرا اتمام نعمت ہو جائے، اور تیسرا ہدایت یافتہ لوگوں میں تم داخل ہو جاؤ۔ اس لیے خاص طور سے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح رخ پر اپنے اعتبار سے تمام عبادتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تشریف رکھیں بھائی، مشورہ اللہ